اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شادی اور سوچوں کی یلغار۔ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ سوچیں آتی رہتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ منفی جو خیالات ہوتے ہیں ہمارے تعلقات کو بری طرح متاثر کرتے ہیں، اور یہ جو منفی سوچیں ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ جو وسوسے ہیں یہ بھی شیطان کی طرف سے ہیں، اور یہ ہمارے اندر برے احساسات، غصہ اور ناراضگی کو جنم دیتے ہیں۔ اس کی ایک شکل بدگمانی بھی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی جھوٹی ترین بات ہے۔ کسی کی برائیوں کی ٹھو میں نہ لگو، نہ ہی کسی کی خفیہ باتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرو، نہ حسد کرو، نہ ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ رکھو، اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ انشاءاللہ ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنا ہے، تب ہم بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹربلڈ تھاٹس، یعنی وہ سوچیں جنہوں نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمارے رویے پہ بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات کیا بلکہ موسٹلی یہ ہم پہ منفی اثرات بھی ڈال رہے ہوتے ہیں اور ہمارے تعلقات کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی ان تمام تھاٹس کو کسی اور اینگل سے سوچا ہے یا کسی اور اینگل سے دیکھا ہے کہ ہم فوراً نتائج کی طرف جمپ کر جاتے ہیں، اینڈ وی بلو تھنگس آؤٹ آف پروپورشن۔ پھر ایک چھوٹی سی جو بات ہوتی ہے اس کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں، یعنی رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات کہ ان سوچوں کے پیچھے، یہ جو منفی تھاٹس ہیں، ان کے پیچھے تو کوئی ریالٹی بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی ثبوت ہوتا ہے۔ بس انسان دوسرے پہ الزام تراشی کرنے لگتا ہے، اور پھر اپنے جو رویے ہیں، اپنے جو ایٹیٹیوڈ ہیں، ان کو اوور لک کر دیتا ہے، جو کہ مسائل کی وجہ بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں سے چغلی اور غیبت سن کے بھی ہمارا دماغ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ تحقیق کریں اور صبر سے معاملات کو ڈیل کریں، اور اللہ کا خوف یعنی تقوی اور ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے ایویڈنسز کو ایگزامن کرنا ہے، اور ان تمام چیزوں کو اوور لک کر دینا ہے جو کہ ٹریویل ہیں۔ پھر ہم نے خود سے خود ہمدردی کرنی ہے، خود سے خود ٹاک کرنی ہے، اور مسائل کو حل کرنے کو نیکی سمجھ کے سالو کرنا ہے، یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ بس ہم ایک سالو کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہماری تھاٹ نہ ہو، بلکہ مسائل کو حل کرتے ہوئے بھی یہ سوچنا ہے کہ یہ بھی ایک نیکی ہے۔ پھر خود سے کیا بات کرنی ہے کہ مجھے رشتوں کو جوڑنا ہے، مجھے رشتوں کو بچانا ہے، اور ہر وہ کام کرنا ہے جس سے دونوں فریقین کا فائدہ ہو، اور بہت ساری جگہوں پہ درگزر بھی کرنا ہے۔ اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم اپنی اپروچ اور اپنی سوچ کے جو پیٹرن ہیں ان کو اگر بدل لیں گے تو ہمارے تعلقات میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ سو انشاءاللہ لیٹس لرن آن اور نیو ٹاپک، شادی اور سوچوں کی یلغار۔ جی ڈاکٹر کنول، وہ کون سے طریقے ہیں جن کی بنا پہ ہم اپنی ان آٹومیٹک تھاٹس کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑی سی باتوں کو سمجھنا ہے اس سے پہلے کہ ہم سوچوں کو سمجھیں، کچھ پرنسپلز اپنی زندگی میں لے کر آنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو فطرت پہ پیدا کیا، اور اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کے اندر ایک بیلنس رکھا، اور وہ بیلنس یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بار بار وہ جو نفس اور شیطان کی طرف سے آنے والی یلغار ہے اس سے بچا سکیں، اور اپنے آپ کو بہترین طریقے سے وہ جو احسن تقویم ہے اس کے مطابق آگے لے کے جا سکیں۔ دوسری بات یہ کہ ہر انسان کے اندر کچھ نیڈز بھی رکھ دی ہیں، اور انسان کیا کرتا ہے کہ انہی نیڈز کی وجہ سے اپنے تعلقات کو
بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بھی ہم صحیح فیصلے کرتے ہیں تو ہمیں اپنی نیڈس کے مطابق رزلٹس ملتے ہیں، اور جب ہم غلط فیصلے کرتے ہیں تو ہم خود بھی متاثر ہوتے ہیں، اور ہماری وجہ سے جو ارد گرد کے افراد ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ وہ کیا وجہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹس میں رہتے ہیں، لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سکلز کی کمی ہوتی ہے، یعنی ہمیں وہ طریقے نہیں آتے۔ اس کو ڈیفیسٹ تھیوری بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو وہ طریقہ کار نہیں آتا، جس کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی، اور وہ ہٹ اینڈ ٹرائل پہ ہم چلتے ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس سے بہتر اگر کوئی طریقہ آئے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ نتائج آ سکتے ہیں، تو شاید ہم اس کو اختیار کرنا شروع کر دیں۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں کہ کون اتنی محنت کرے، فلاں شخص نے یا اس معاملے نے ٹھیک تو ہونا نہیں ہے، کچھ فائدہ تو اس سے ہوگا نہیں، تو بس جیسے چل رہی ہے گاڑی، جیسے چل رہا ہے طریقہ کار، اس کو ویسے ہی چلنے دیا جائے۔ یہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جو کہ اوور آل ہمیں سمجھنے ہیں۔ اب یہاں سے تھوڑا سا رخ موڑتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ دیا ہے جو ہر وقت سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہی سوچیں جو ہوتی ہیں جا کر ہمارے لاجیکل مائنڈس میں اور ایموشنل مائنڈ میں، ان دونوں کے ساتھ ایک بیلنس میں آتی ہیں، اور پھر ہم کوئی ایک پرحکمت فیصلہ کر پاتے ہیں کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ وہ لوگ جو بہت لاجیکلی سوچتے ہیں اور وہ لوگ جو بہت ایموشنلی سوچتے ہیں، وہ بھی بہت سے کاموں کو صحیح طرح پہ نہیں کر پاتے، وائزر ڈیسیجنز پہ نہیں جا پاتے۔ لیکن ایک اور جو مسئلہ جس میں میں دیکھتی ہوں کہ آج کل بہت سے کپلز گھرے ہوئے ہیں، کئی دفعہ ان کی جو لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بڑی بڑی جنگیں ہو رہی ہیں گھر میں، وہ بہت چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز ہوتے ہیں، اتنی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس سے کہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے کو نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ ہیں منفی سوچیں یا ڈسٹارٹیڈ تھنکنگ۔ یعنی اس میں کئی دفعہ ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہم منفی سوچ رہے ہیں، ہم بالکل شیور ہوتے ہیں کہ جو میں نے سوچا ہے وہی درست ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ڈسٹورشن آ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ سورہ البقرہ کو پڑھیں اور اس میں آیت نمبر 284 پہ ٹورڈز دی اینڈ آ جائیں، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر جو کچھ تم ظاہر کرو گے، جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، یا تم چھپاؤ گے، تو اللہ پھر بھی اس کا محاسبہ کر لے گا، اکاؤنٹیبلٹی تمہاری ہو جائے گی۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جس کو وہ چاہے گا بخش دے گا، جس کو وہ چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا کہ یہ تو بہت ہی مشکل معاملہ ہو گیا، اب خیالات پر بھی پکڑ ہوگی۔ یعنی ہم تو اعمال کرنے کے پابند ہیں، اور وہی اسی کی ہم کئی دفعہ لگتا ہے ہمیں کہ ہماری طاقت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے ریچولز کو ٹھیک کر سکیں۔ کہاں ہم یہ طاقت رکھیں کہ جو ہمارے اندر سوچیں آ رہی ہوتی ہیں ہم ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی طرف بھی جائیں، کیونکہ سوچیں تو آپ کو آتی جائیں گی۔ اور اس پہ پھر جو اگلی آیات ہیں، جو بہت خوبصورت سورہ البقرہ کی آخری آیات ہے، وہ نازل ہوئیں، جو ہم رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، اور ان کی بہت فضیلت بھی بتائی گئی ہے، اس میں بہت سٹرونگ میسیجز بھی دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو ہم ٹچ کریں گے جب ہم پہلے ان سوچوں کو سمجھ لیں گے کہ یہ کیسی سوچیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سوچیں ہوتی ہیں نا، جو سوچوں کا بگاڑ ہوتا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سوچوں نے آنا ہی آنا ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ کچھ کو زیادہ سوچیں آئیں گی، کچھ کو کم سوچیں آئیں گی، لیکن جو لوگ ان سوچوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو کسی جگہ پہ ٹھہرا لیتے ہیں، اندر کا ایک الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے کہ اوہ تم اس وقت یہ غلط بات سوچ رہے ہو، یہاں پہ ایک ڈسٹورشن آ گئی ہے، اس ڈسٹورشن کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور جب آپ اس ڈسٹورشن کو ٹھیک کرتے ہیں تو معاملات اتنے برے نہیں ہوتے جتنا ہمیں ایکسٹرنلی فیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو پھر وہی بات ہے کسی نہ کسی طرح سولو کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان سوچوں میں بہہ گئے، آپ کو سوچ آئی اور آپ نے اسی کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیے،
تو پھر بہت بڑی خرابی سامنے آتی ہے. اس کو میں آپ کو اس طرح سے بھی سمجھاؤں گی کہ ایک تو جیسے اگر ہم شادی شدہ زندگی کو دیکھیں، ہسبینڈ ایک بات کہہ رہے ہیں، وائف دوسری بات کہہ رہی ہیں، کئی دفعہ دونوں درست بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا پیراڈائم ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کا سوچنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. یا یہ کہ کوئی ایک بات پہ اڑ جاتا ہے اور وہاں پہ کوئی ڈسٹورشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم وہ اپنا مقدمہ لے کر کسی کے پاس جاتے ہیں، کوئی گھر کا فرد ہو سکتا ہے، کوئی جاننے والا ہو سکتا ہے، والدین ہو سکتے ہیں، دونوں میں سے کسی کے بھی. کئی دفعہ کسی تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ جب ہماری اس بات کو جو ہمیں بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے نلیفائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ ٹھیک نہیں سوچ رہے، یا آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یا آپ کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے، جو بھی وہ ہمیں بتاتے ہیں لیکن وہ ہماری بات کو ریکٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، مان نہیں رہے ہوتے، تو بڑی دل کو تکلیف ہوتی ہے. اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے، اپنا آپ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یا تو میری انسلٹ ہوگی، یا میری بات نہیں سنی گئی، میری بات نہیں سمجھی گئی، ان کو کیوں نہیں پتہ چل رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دوسرے انسان کو سمجھ تو آ رہی ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ پا رہا ہوتا کہ یہاں پر اندر دماغ میں کون سی ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن چل رہی ہے. تو تھوڑا سا میں ان ڈسٹورشنز کے بارے میں بات کروں گی اور کچھ مثالوں سے پہلے آپ کو سمجھاؤں گی، کیونکہ اگر آپ نے اس مجرم کو پکڑ لیا نا تو اس کو پھر ہینڈل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. مجرم ہی تو نہیں پکڑا جاتا، اسی کے بارے میں ہم نہیں سوچتے. اگر آپ بعد میں نیٹ پہ بھی جائیں گے، گوگل کریں گے اور لکھیں گے کوگنیٹو ڈسٹورشن تو آپ کو بڑی لمبی لمبی لسٹ ملے گی اس کی. اور بیہیویئرل سائنسز میں اب ان کو بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے، بہت زیادہ اس پہ کام کیا جاتا ہے. ہمیں ایز اے ڈاکٹر بھی اب بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کوگنیٹو ڈسٹورشنز پتہ ہونی چاہیے. جب آپ کے سامنے آپ کا ایک پیشنٹ کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا تھاٹ پروسیس کیا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اس کو کیسے کنونس کرنا ہے کہ وہ پرہیز کرے یا دوائی لے یا جو بھی کوئی اس کا پروسیجر ہے اس کی طرف جائے. تو ایک ڈسٹورشن جو کہ بہت کامن ہے اس کو ہم کہتے ہیں آل اور نن تھنکنگ. اس کو بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ بھی کہا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ایسا فرد ہوتا ہے، اگر کوئی بھی کانفلکٹ ہے، کوئی بھی بات ہے جو کہ دوسرا اسپاؤس کہہ رہا ہے اور وہ اس کو قابل قبول نہیں ہے، تو وہ ایبسلیوٹ میں جاتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ میں جاتا ہے. اس کے پاس کوئی گرے ایریا کا شیڈ نہیں ہوتا، ایگزسٹ نہیں کرتا اس کے پاس. وہ کہتا ہے کہ بس جو میں نے بات کہہ دیا وہ حتمی بات ہے اور وہی درست بات ہے، وہ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایسا اس کا طریقہ ہو جاتا ہے. وہ دوسرے انسان پہ اگر اس کو غصہ آتا ہے تو اس کو کمپلیٹلی زیرو کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیشن شپ بہت زیادہ ٹوٹتا ہے. بہت کامن ہے یہ. اب اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کئی دفعہ آپ دیکھیں ہم درست بات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں کہ ہماری بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہوتی ہے. تو آپ کو اپنے آپ سے جب بھی لگے نا کہ آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں اور آپ کا ساتھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بائی پرنسپل درست ہے کہ نہیں ہے. سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے. اگر وہ بات بائی پرنسپل درست ہوتی ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دوسرے انسان کو شاید یہ پرنسپل نہیں پتہ، اس کو اتنا اندازہ نہیں ہے اس چیز کا، اس نے اس ٹاپک کے بارے میں اتنا پڑھا نہیں ہوا، اس لیے وہ بات ہی نہیں سمجھ پائے گا. دوسری بات آپ نے یہ سوچنی ہوتی ہے کہ اگر اس کو یہ پتہ ہے اور وہ پھر بھی نہیں سمجھ رہا، تو ایک اور پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ دوسرا انسان جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا، ہمارے جو الفاظ کا چناؤ ہے یا جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں، جس موقع پہ بات کر رہے ہیں، وہ درست نہیں ہے. بات درست ہے جو ہم کہہ رہے ہیں لیکن وہ چیز درست نہیں ہے. تو ہم نے اپنی آل اور نن تھنکنگ کو سمجھتے ہوئے ہم نے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. جیسے کئی دفعہ یہ میکے اور سسرال میں بھی ایسے مسئلے آ جاتے ہیں جب خواتین رہتی ہیں. اگر ایک ورکنگ لڑکی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی سسرال میں رہتے ہوئے کہ میں جانا چاہ رہی ہوں، ظاہر ہے جاب ہے میرا پروفیشن ہے. سسرال والوں کو صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ کچن سنبھال لے، سارا گھر کا کام کر لے. ان کو کوئی اس سے اور غرض نہیں ہوتی ادروائز کہ اس کی کیسی زندگی ہے یا کیا سٹرگلز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یا سارے گھر کا کام سنبھالے یا پھر ٹھیک ہے جی نوکری کرے، ہم اسے ان بٹوین کوئی راستہ نہیں دیں گے. تو اب یہ چیز بھی جو ہوتی ہے اس لڑکی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں سے آل اور نن تھنکنگ آ رہی ہوتی ہے. ہسبینڈ بھی کئی دفعہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں وائف کو کہ اگر تم نے نوکری کی تو پھر تم یہ خرچے اٹھاؤ گی. ابھی ریسنٹلی میری ایک خاتون سے بات ہوئی، ان کے ہسبینڈ کو اتنا زیادہ کام نہیں کر رہے، کافی بیچاری ڈیفیکلٹی میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ نے، جب میں اپنے ہسبینڈ کو پش کرتی ہوں کہ آپ کام کریں، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر شرط یہ ہوگی کہ تمہیں گھر بیٹھنا پڑے گا. اب یہ آل اور نن تھنکنگ ہے نا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے دونوں کام کریں، اور ہاں مین گھر کا خرچہ جو مرد ہے اس کو اٹھانا چاہیے، وہ اٹھا لے.
اسی طرح خواتین میں بھی کئی دفعہ آل اور نن تھنکنگ آ جاتی ہے، جب وہ مرد کو کہتی ہیں کہ کوئی یعنی میرے سسرال میں سے کوئی نہیں آ کے یہاں رہ سکتا، وہ آئیں گے تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی. تو یہ آل اور نن تھنکنگ ہوتی ہے. ایسے رشتے جو ہوتے ہیں وہ توڑے نہیں جا سکتے، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. ان کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا اپنا کانفلکٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. جو چیزیں پاسبل نہیں ہوتی، جو چیزیں ہو نہیں سکتی، جہاں جو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اندر کوئی گنجائش یا فلیکسیبلٹی رکھی ہے، ان کو ہم جب ایشو بناتے ہیں اور ہماری سوچ میں وہ ایشو ہوتا ہے، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ اس فارمولے کو غلط اپلائی کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں آپ کو نا باقی جگہوں پہ بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان کے اندر یہ آل اور نن تھنکنگ ہوتی ہے تو وہ ہر جگہ اپلائی کر رہا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ یوزلی کام کرنا، انٹریکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں خود پرسنلی کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کی آل اور نن تھنکنگ ہے، تو آپ ان کے ساتھ جیسے ایز اے والنٹیئر بھی کام کر رہے ہو نا، تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ان کو بات نہیں سمجھ آتی اگر آپ ان کو کچھ سمجھانا چاہیں. تو اس معاملے میں انسان کو تھوڑا سا فلیکسیبل اپروچ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اسی طرح دوسری ایک ڈسٹورشن ہے، کو ہم کہتے ہیں اوور جنرلائزیشن. یعنی آپ کے سامنے کوئی ایک فیکٹ تو تھا، وہ جو فیکٹ تھا آپ نے کیا کیا کہ اس چھوٹے سے فیکٹ کو لے کر پورے جو بھی سینیریو تھا اس کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیا، اور اس کو ایک نیور اینڈنگ سورس آف فرسٹریشن، کانفلکٹ اور ڈیفیٹ بنا دیا. جیسے ہم ایسے جملے پھر یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ یہی کرتا ہے یا کرتی ہے، اس نے کبھی بھی یہ جو ہے کام اس طرح نہیں کیا. میں ایک ڈومیسٹک ابیوز پہ کچھ سال پہلے ورکشاپ اٹینڈ کری تھی، تو وہاں پر انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس کئی دفعہ خواتین آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ ہمیشہ مجھے مارتا ہے، مجھے بہت زیادہ مارتا ہے، مجھے بہت گالیاں دیتا ہے. اور پھر کہتی ہیں کہ انہوں نے کوئی جیسے فرض کریں لیٹسٹ فون پکڑا ہوا ہے، کوئی بڑی اچھی ڈائمنڈ کی رنگ پہنی ہوئی ہے، تو جب ہم ان سے کوئی بات پہ پوچھیں تو اچھا یہ کہ ہاں نہیں یہ تو اس نے ایک دفعہ بھی مجھے تحفہ دیا تھا، یا کہا نا کہ کبھی پیسے نہیں دیتا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس میں حقیقت نہیں ہوتی، یعنی لڑائی بھی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی ہاتھا پائی بھی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی گالی گلوچ بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آئسولیٹڈ کچھ انسیڈنٹس ہوتے ہیں اور درمیان میں حالات ٹھیک بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو اٹھا کر پورے سینیریو پہ ڈال دیتے ہیں کہ کبھی ہمارے ساتھ کبھی کوئی خیر کا معاملہ ہوا ہی نہیں ہے. اوور جنرلائزیشن جو ہے یہ ہو جاتی ہے. اور اوور جنرلائزیشن سے انسان، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ خود بھی بہت فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ غصہ بھی انسان کا بڑھ جاتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یہ سچویشن میرے ہاتھ سے باہر جا رہی ہے. جب آپ کو لگے کہ آپ کی ایسی سوچ ہے تو آپ کو پھر اپنی پرابلم کو جس ایکچوئل سائز کی ہے نا اس کو وہاں پہ لانا ہوتا ہے. مثلاً کوئی اگر ہمیں بتائے کہ میرا شوہر مجھے بہت مارتا ہے، ہر وقت مارتا ہے، تو پھر آپ پوچھتے ہیں اچھا دن میں کتنی دفعہ مارتا ہے؟ تو پھر آگے سے جواب آتا ہے نہیں دن میں تو نہیں مارتا. تو پھر پوچھا جائے کہ ایک ہفتے میں؟ نہیں ایک ہفتے میں بھی نہیں. اچھا پھر کتنا؟ جی مہینے میں ایک دفعہ. نہیں کوئی وہی بات ہے 3-4 مہینے میں جب زیادہ لڑائی ہو جائے تو تب ایسے ہوتا ہے. یا گالی گلوچ کی بات ہے کہ جو بھی جملہ بولتا ہے وہ گالی والا ہوتا ہے. تو کئی لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہے کہ وہ جو بھی جملہ بولتا ہے وہ گالی گلوچ کے ساتھ ہی ہے. اور کچھ ہسبینڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر وقت مارتے ہیں، اور کچھ بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو ہر وقت غلط ڈیمانڈز کرتی رہتی ہیں. لیکن زیادہ تر میجورٹی کیسز میں کیا ہوتا ہے، اس میں اوور جنرلائزیشن ہوتی ہے. تو آپ کو اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد یا اتنی دفعہ یا اتنے ٹائم فریم کے لیے یہ مسائل جو ہیں وہ میری لائف میں آتے ہیں. کیونکہ جب آپ اس کو سائز پہ لے کر آئیں گے جو بھی آپ کا چیلنج ہوتا ہے نا، تو تب آپ اس کو صحیح طرح سے حل کر سکیں گے. نہیں تو جب اوور جنرلائزیشن ہو جائے گی تو پھر تو آپ کو لگے گا کہ آپ کی زندگی میں تو آندھی طوفان آیا ہوا ہے، پھر تو بات بات پہ لڑائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. اسی طرح سے کچھ لوگوں کی سوچ میں مینٹل فلٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ فلٹر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اس شخص کی کوئی بھی اچھائی نظر نہیں آتی، لیکن اس کی ساری برائیاں جو ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور وہ گن گن کر برائیاں جو ہے نا ان کو دکھاتا رہتا ہے. اور اس پہ پھر یہی ہو جاتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ بتایا ہے، اچھا ٹھیک ہے تم نے یہ تو کر دیا، لیکن ساتھ ہی وہ دوسری جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بھی بار بار سامنے لایا جاتا ہے. میں تو کیونکہ آپ کو شادی شدہ زندگی کی مثالیں دے رہی ہوں، ہم کیونکہ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ جی میرج پرابلمس کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سوچ کی پرابلمز ہیں نا یہ صرف شادی شدہ زندگی میں نہیں ہوتے، یہ باقی معاملات میں بھی اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں. وہ افراد جو ہوتے ہیں وہ باقی چیزوں کے لیے بھی اسی طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں بھی کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی مینٹل فلٹر لگا ہوا ہے، تو جب بھی آپ کو کوئی فالٹ نظر آئے کسی شخص کی تو آپ کو اس کی کوئی اچھائی دیکھنی ہوتی ہے.
آپ کو اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تو مسئلہ ہے لیکن یہ دو چیزیں ٹھیک بھی ہیں. میں بھی پچھلے دنوں ایک خاتون کو ملی جو کہ ان کی ایک اور رشتہ دار تھیں جو مجھے کئی دفعہ بتا چکی تھیں کہ ان کی زندگی میں کتنی ٹریجڈیز ہیں، ان کے اپنے ہسبینڈ کے کتنے چیلنجز ہیں، ان کے اور کتنے مسئلے ہیں، اور ہیں کچھ مسئلے جائز ہیں. لیکن جب میں ان کی کسی رشتہ دار کو ملی اور ان کے سامنے ویسے ہی تھوڑا سا ذکر ہوا، میں نے کہا ہاں آپ کی فیملی میں کافی زیادہ چیلنجز ہیں، بہت سی خواتین کو ان کو سمجھ آ گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کی بات کر رہی ہیں تو وہ بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں، وہ اپنے ان چیلنجز کو خود اپنے مینٹل فلٹر کے تھرو جو ہے وہ بہت زیادہ فوکل وہ لائٹ میں لا کر دیکھتی ہیں اور پھر اس کے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں. حالانکہ ہیں چیلنجز لیکن اتنے بڑے نہیں ہیں. اچھا، اسی طرح ایک اور ڈسٹورشن ہمارے پاس یا سوچ، غلط سوچ کا جو رخ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو پازیٹیو کوالٹیز ہیں کسی کی ان کو بالکل مائنس میں لے جانا. کہ آپ انسسٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی ایک انسان میں کوئی پازیٹیو کوالٹی ہے بھی تو مجھے اس کا کیا فائدہ، اگر وہ اچھا بھی ہے تو پھر مجھے کیا فائدہ، اگر اس نے یہ کام بھی کیا ہے تو پھر مجھے کیا فائدہ، ٹھیک ہے میرا تو احساس نہیں کیا، یا فلاں کے لیے تو نہیں پوچھا، یا میں اس کوالٹی کا کیا کروں. تو جب آپ اسی طرح سے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے دماغ میں ایسی سوچیں آتی ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہی بات ہے کہ چھوٹا سا بھی کوئی کانفلکٹ آتا ہے تو کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بار بار یہ پیغام دیا ہوا ہوتا ہے کہ جی یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، تو آپ اس میں زیادہ الجھتے چلے جاتے ہیں. پھر کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، جمپنگ ٹو کنکلوژن ہو جاتے ہیں. اس میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ مائنڈ ریڈنگ میں جاتے ہیں. مائنڈ ریڈنگ کیا ہوتی ہے، مثلا یہ ٹپیکلی ساس بہو میں نے دیکھا ہوتا ہے کہ ساس یا بہو کہہ دے گی کہ جی دوسرے کا نا مجھے دیکھ کے منہ بن جاتا ہے. تو اگر میں پوچھوں کہ انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہیں، خود کون بتاتا ہے، ان کی شکل سے لگ رہا تھا، مجھے پتا ہے یہ بات نا اس نے ہی کہی ہوگی فلاں کو، مجھے پتا ہے اس نے یہ بات جان کے کی ہے، یہ نا مجھے تنگ کرنا چاہتا ہے، یہ کرنا چاہتی ہے، اور یہ جان جان کے اس ٹاپک کو لے کر آتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ ریڈنگ، جو کہ جمپنگ ٹو کنکلوژن کی قسم ہوتی ہے. کہ بھئی جب تک وہ انسان خود نہ کہے کہ میں جان کے تمہیں تنگ کرنا چاہ رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے. ویسے تو آپ کو پتا ہے ہسبینڈ وائف جب بہت زیادہ لڑتے ہیں تو کئی دفعہ ان میں سے ایک یہ کہہ بھی دیتا ہے، یعنی کہ ہم جب اتنا لڑ رہے ہوتے ہیں اور خواتین کئی دفعہ مردوں کو جب کہتی ہیں آپ جان کے یہ کرتے ہیں، جان کے کرتے ہیں، تو پھر وہ آگے تنگ آ کے کہتے ہیں ہاں بھئی میں جان کے ہی کرتا ہوں. اور پھر وہ میرے جیسے کسی شخص کے پاس آ کے کہتی ہیں دیکھیں انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ جان کے کرتے ہیں. اس کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، ریورسل مائنڈ ریڈنگ ہوتی ہے. ریورسل مائنڈ ریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے انسان کو خود سے میرا مائنڈ ریڈ کر کے سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس وقت میرا کیا دل چاہ رہا تھا. یعنی اگر کوئی ہسبینڈ آپ کو کہیں کھانے کے لیے لے کے جا رہا ہے کہ چلیں، ہاں چلیں، کہاں جانا ہے، جہاں مرضی لے جائیں، ہم کہتے ہیں اس کو کیوں نہیں پتا کہ میرا اس وقت کیا دل چاہ رہا تھا. اس کو سمجھ آنی چاہیے نا، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا اس وقت کیا دل چاہ رہا تھا. بھئی اب اگر اس کو نہیں سمجھ آ رہی اور وہ تھوڑا اوور آکیوپائڈ ہے تو بہتر نہیں ہے کہ آپ خود سے بتا دیں، بجائے اس کے کہ اسی بات پہ پھر ہم لڑائی کریں. اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی تھی میری باڈی لینگویج کو دیکھ کر کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہ رہی تھی، میں یہاں آنا جانا نہیں چاہ رہی تھی. یعنی ایسی کوئی بھی جو بات ہوتی ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، جس کی وجہ سے بہت بڑا جو مسئلہ ہے ان کا آپس میں بن رہا ہوتا ہے. فارچون ٹیلنگ بھی ایک جسے کہتے ہیں جمپنگ ٹو کنکلوژن کی ٹائپ ہوتی ہے، جس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نا بہت ساری فیوچر کی پریڈکشنز لا کے دے رہے ہوتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کسی کا ہاتھ دیکھ کے کوئی کہتا ہے تمہاری فلاں ٹائم پہ فلاں شخص سے ایسے شادی ہوگی، اس وقت یہ کپڑے پہننا، اس وقت یہ کام کرنا، اور وہ انسان جو ہوتا ہے وہ اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ جو فارچون ٹیلنگ والے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں، ان کو کوئی بھی مشورہ دیا جائے نا کہ آپ یہ کرنا، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میں کروں گی نا، اس نے سننا ہی نہیں، اس نے کام کرنا ہی نہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے ہم جو چیز سوچ رہے ہوتے ہیں نا، سم ہاؤ ہمارا مائنڈ ہمیں اسی ڈائریکشن میں لے کر جاتا ہے، ہم سے ویسی باڈی لینگویج کرواتا ہے، ہم سے ویسے کام کرواتا ہے کہ ویسا ہی رزلٹ آتا ہے جیسا وہ ہم نے سوچا ہوتا ہے نا. پھر ہم کہتے ہیں دیکھا مجھے پہلے ہی پتا تھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ انہوں نے یہ کام ایسے کرنا ہے، مجھے تو یہی سمجھ آ رہی تھی کہ ایسے ہونا ہے. تو ایک وہ بڑی امپورٹنٹ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے کہیں پڑھی تھی، یو کریٹ وٹ یو فیئر. تو جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں پہلے ہی اپنے دماغ میں اس بات کو، سوچ کو گھما رہے ہیں کہ دیکھ لینا انہوں نے سننا نہیں، دیکھ لینا میں جاؤں گی میری ساس نے یہ کرنا ہے، دیکھ لینا میں ادھر ہوئی تو اس نے یہ کرنا ہے، شوہر بیوی کے بارے میں، بیوی شوہر کے بارے میں، تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے، مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں آپس میں ان کے ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
اسی طرح سے ایک اور طریقہ ہوتا ہے سوچنے کا جس کو ہم کہتے ہیں میگنیفیکیشن یا منیمائزیشن. میگنیفیکیشن کسی چیز کو بڑا بنا دینا، یعنی چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کو اتنا بڑا بنا دینا، دوسرے کی فالٹس کو اتنا بڑا کر کر کے بتانا. جیسے بہت ٹپیکل جو سینیریو ہوتا ہے کہ جی بیوی جو ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی کبھی کھانا صحیح نہیں بناتی. ابے تھوڑا سا اگر نمک کم ہو گیا تو آپ نمک اوپر سے اسپرنکل کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسالہ تھوڑا سا کم ہو گیا تو آپ جو ہیں کوئی ساتھ وہی بات ہے کوئی چٹنی لے لیں، کوئی اچار لے لیں، یا ٹھیک ہے مسالوں کے بغیر بھی جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں. اس طرح کی دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پہ اتنے بڑے بڑے ایشوز جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی میں خواتین سے بہت سنتی ہوں، بیچاری اتنی ڈپریسڈ ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں تب میں تمہارے کھانے کو پروو کروں گا جب تم امی کے ہاتھ کی طرح کا کھانا بناؤ. اب ہر شخص کے ہاتھ کا کھانے کا ذائقہ فرق ہوتا ہے، کوئی ایک انسان دوسرے انسان کی طرح کھانا نہیں بنا سکتا. اس بیچاری کو ہم کس مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. اور اماں حضور بھی جو ہیں وہ اپنے جو خاص سیکرٹ ہیں وہ تو بتاتی نہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں ایک کام کو کرنے کا اگر آپ کو بہت ایکسپیرینس ہو گیا ہو تو آپ وہ ریسیپی بہت اچھی طرح سے بنا لیتے ہیں، آپ کو بار بار جو ہوتا ہے وہ اس کو دیکھنا ہی نہیں پڑتا.